الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو اور پیارے بچوں، تو آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ان کی متعلقہ اقوام کی طرف، اور قوموں نے نحوست کا راستہ اپنایا اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کا کیا انجام ہوا، بطور مثال یہاں یہ دیکھا جائے کہ فرعون ان لوگوں میں سے ایک تھا، اور یہاں ایک فرعون کے ساتھ دو اور آدمیوں کا بھی نام لے کر ذکر موجود ہے. ایک حامان جو سیاست میں فرعون کو چلانے والا تھا، اور ایک قارون جو معیشت میں اس زمانے کے لوگوں پر حاوی تھا. اور یوں سمجھ لیجئے کہ فرعون کی سیاسی شاخ اور معاشی بازو دونوں موجود ہیں، اور یہی لوگ ہوتے ہیں معاشرے کو اچھائی یا برائی کی طرف لے جانے والے. عموماً معاشرہ ان جیسے لوگوں کی خواہ ناخواہ ماتحت ہوتا ہے. یہی حالت تھی. فرعون تو تھا بادشاہ، اور بادشاہی کی اس پر اتنی کامیابی اور اتنا زبردست ماحول تھا کہ وہ بیمار نہیں ہوتا تھا. یہ مدعی تھا کہ میں نعوذ باللہ خود ایک معبود ہوں. اور ان طاقتور سیاسی اور معاشی بازوؤں نے بھی اس کو ان طاغوتی ذہنیت کی طرف اڑان میں مدد دی تھی. تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے اپنی نشانیوں اور واضح دلائل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا الی فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف. ان تینوں کے تینوں کو مدعو بنا دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ. تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بجائے قالوا ساحر کذاب، انہوں نے کہا کہ یہ تو ساحر ہے، سحر کا ہنر جاننے والا، اور نعوذ باللہ بہت جھوٹ بولنے والا انسان. یہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے. ہم سچے ہیں اور نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے. فلما جاءهم بالحق من عندنا، یہ تو پہلی بات تھی. جھٹلانے پر انہوں نے اس وقت بدل جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ کا یہ فرمایا. ابھی تک دلائل و حجت انہوں نے پیش نہیں کیے تھے، انہوں نے مانگے بھی نہیں تھے. فلما جاءهم بالحق من عندنا، جب دلائل و حجت لے کر آئے تو انہوں نے مقابلے کے لیے کیا منصوبہ بنا لیا، کیا ریئیکشن کی. قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہے ان کے بچوں کو مار ڈالو، قتل کر دو ان کے بچوں کو، ان کے بچوں اولاد نرینہ.
ان کے لڑکوں میں سے مذکر جو بھی پیدا ہو ان کے نسل میں ان سب کا گردن اڑا دو، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، خواتین کو زندہ رہنے دو، تاکہ ہم ان سے اپنی خدمت لے لیں، اپنی مرضی کے مطابق ان سے ہم اپنے کام لیں، اور ہماری طاقت اور ان کی ضعیفی ان کے سامنے آ جائے کہ وہ کتنے بے بس ہیں، اپنے بچوں کو ہمارے تلواروں کے داری سے نہیں بچا پاتے۔ فرمایا جو کچھ انہوں نے کیا کرتے رہے، کیا نتیجہ نکلا؟ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ کوئی بھی کافر ہو، چاہے فرعون ہو یا بعد میں آنے والا ابو جہل یا اس کے بعد بھی آنے والے ان ذہنیتوں کے مالک لوگ، فرعونی دماغوں کے ہوا بھرے ہوئے غلاظت مزاج لوگ کہیں بھی پیدا ہوں، کسی بھی زمانے میں پیدا ہوں، وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ان کافروں کا پندل اور ان کا مکر اور ان کے جتنے بھی سازشیں ہیں سب گمراہی کی طرف ہیں۔ جو بھی وہ منصوبہ بنا لیتے ہیں، جو بھی وہ ترتیب بنا لیں، سب گمراہی کی طرف، خیر کی طرف وہ نہیں جائیں گے، انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ بعد میں آنے والے روسیوں سے پوچھ لو کہ افغانستان میں کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ ان کو دیدہ و دانستہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، شکست کھاتے ہوئے، ذلیل ہوتے ہوئے، بھاگتے ہوئے امریکیوں نے بھی کہا چلو ہم بخت آزمائی کر لیں۔ ان سے بھی پوچھ لو کیا دیکھا تم نے ادھر؟ اور اسی طرح بہت سارے لوگوں نے بھی اسی طرح اپنے منصوبے تیار کیے ہیں اسلام اور اہل اسلام اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے پھیلانے والوں کے خلاف۔ ان لوگوں کے خلاف یہ لوگ سخت ہیں جو کہتے ہیں بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بحیث ایمان و عمل اور حکومت آپ کی ایک ایک چیز کلمہ لا الہ الا اللہ کا تابع ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، ان کے نرینہ اولاد کو مار ڈالو اور خواتین کو زندہ رہنے دو تاکہ وہ ہمارے کام کاج کرنے والی اور ہمارے خادمائیں بن جائیں۔ انجام کار گمراہی ہے۔ اسی گمراہی میں پھر وہ دوبارہ رستے پر نہیں آ سکیں گے اور وہی اسی گمراہی میں ان کا صفایا ہوگا، جس طرح فرعون اور فرعون جیسے لوگوں کا ہوا، آئندہ بھی اسی طرح اس دماغ اور مزاج کے لوگوں کے ساتھ وہی ہوگا۔ آج کی باتیں اتنی حد تک، اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ